معزز سامعین کرام السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل کرنے کے لیے گئیں، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تم سے اور ساتھ اللہ پاک کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ پاک کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں فرمایا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ پاک کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا اور وہ نیک بندوں میں ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورتوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا۔ مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس طرح پیدا کرتا ہوں جو چاہتا ہوں، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات اور انجیل کا عالم ہوگا اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا، اللہ اس کو کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور یعنی کہ فوراً حمل ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھیں تو آپ کو فیل ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجی کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت ہو گیا تو مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس طرح دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بما یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے بی بی مریم علیہ السلام نے خود کو ٹیک لگایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے کاش میں اس سال سے پہلے ہی مر جاتی۔ اللہ پاک نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے پانی کا ایک چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم رب خداوندی سے آئے، مریم غمگین مت ہو، اللہ پاک نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک
درخت کو سرسبز کیا، اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے پینے کے علاوہ باتوں کا بھی روزہ ہوتا تھا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا، مریم علیہ السلام نے حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد اس کو کھجور کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو ایسے نیچے سے آواز آئی کہ غمگین نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کو کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں فرشتے نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کرے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے، اے ہارون کی بہن، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت گزار تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تم ہم سے مذاق کرتی ہو کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور اللہ پاک نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، تو نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں ہے، بچہ ہے۔ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا دیا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اللہ پاک کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا، اگرچہ پیدائش ایک معجزانہ انداز میں ہوئی ہے، مگر میں اللہ کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیرخوارگی کے دور میں ہی اللہ پاک کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتاب دیں گے۔ یہ بالکل ایسا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے، اس کے سوا عطائے نبوت کا وعدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اس یقین کو عطائے نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے کے لیے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی کا ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا
دخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو۔